من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کی فکر یاد دلائی ہے، جہاں ساری فکریں انسان کے دل دماغ میں ہوتی ہیں، رہن سہن کی فکر، رزق روزی کی فکر، اپنی فکر، اپنی نسل کی فکر، پھر اس طریقے سے ان کی فکر کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے وہ مختلف فکروں میں، مختلف کوششوں میں دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی جو فکریں ہیں وہ بندے کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ جو دنیا کے زہر کا عادی بن جائے، دنیا کے زہر کو پسند کرے، فرمائے کہ وہ جلد ہی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مشغلے، دنیا کی مصروفیات، دنیا میں ہر نئی آنے والی چیز، نئے نقشے اور نئے رنگ، انسان جو ہے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے آخرت سے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جیسے جیسے دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے کھولتے جائیں گے، عیش و عشرت کی جگہ جیسے وسیع ہوتی جائے گی، ویسے انسان کی غفلت بھی بڑھتی جائے گی۔ آخر کہا گیا ہے ایک وقت آئے گا کہ غفلت بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اس سے پہلے قرآن چھوٹے گا۔ جب قرآن چھوٹے گا تو قرآن نے تو صحیح رخ دینا تھا، جب رخ ہی نہیں رہے گا تو پھر لا الہ الا اللہ کہاں بچے گا؟ ایک وقت آئے گا۔ اب اگر ہم غور فکر کریں تو دل دماغ میں تو اسلام کا کلمہ اب غالب اتنا نظر نہیں آتا۔ اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ جو کلمہ اسلام ہے وہ مسلمان کے اوپر غالب نظر نہیں آتا، یعنی مسلمان کا جو کلمے والا رنگ ہے یا عادتیں وہ اب آہستہ آہستہ جا رہی ہیں۔ نوجوان نسل میں تو بڑی مشکل سے ہوگا یہ معاملہ۔ اسی طریقے سے پھر آہستہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا پھر اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن اور احادیث سے واقف تھے لوگ اور لوگوں کو اصلاح کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی صلاحیت والے نئے لوگ نہیں آئیں گے۔ ان کی جگہیں خالی ہو جائیں۔
اور پھر فرمایا کہ وہ تو نہیں آئیں گے، اس طرح کے لوگ تو بڑی مشکل سے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ ہاں دنیا کی طلب والے وہ شکلیں بنا لیں گے، یعنی جو نیک لوگ تھے، قرآن و حدیث کو جانتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، دنیا میں وہ عزت والے تھے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو طلب دنیا دار ہوں گے، لیکن اپنی شکل اور اپنا لباس انہی لوگوں والا بنا لیں گے، اور پھر فرمایا کہ کیونکہ وہ خود ہی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حالات بھی ہونے ہیں، کیونکہ حضور کی پیشن گوئیاں ہیں یہ۔ تو اس لیے اصلاح کی فکر وہ اللہ کے کلام سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کا ربط اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ جس کا تعلق نہیں اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کی صورتحال یہ ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اسے قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے یا قرآن سمجھایا جاتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کا اثر اتنا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اچھا یہ پہلے والے لوگوں کی باتیں ہیں بس۔ جیسے کوئی آدمی اخبار اٹھا کے مطالعہ نہیں کر لیتا، تو اخبار اٹھانے والے مطالعے سے کوئی ایمان بنتا ہے کوئی؟ تو ایک وقت آئے گا قرآن کے ساتھ یہی مسلمانوں کا حالت ہوگی کہ قرآن سے ان کا ایمان نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ آگے قرآن کی ایک آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا کہ دل کالے ہو چکے ہیں اور پھر قصور ڈالتے ہیں قرآن پر۔ جو شیطان نے تمہارے اندر بیماریاں لگا رکھی ہیں، فرمایا کہ اس بیماریوں کے ہوتے ہوئے قرآن کا تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، جب دلوں پر زنگ آ جائے، قرآن کی آیت ہے کلا بل رانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی پر نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا قصور نہ قرآن کا ہے نہ قرآن کے بھیجنے والے کا ہے، کیونکہ برتن آگے جو خراب ہے کیسے جائے گا؟ صاف ستھری چیز آپ برتن میں ڈالیں تو پہلے دھوتے ہیں اسے، تو قرآن کو بھی نور کی مثال دی گئی ہے، روشنی کی مثال دی گئی، تو فرمایا کہ دل صاف نہیں ہوں گے تو صاف ظاہر ہے قرآن کا۔ اس لیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج مسلمان دنیا میں کتنا قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو سمجھ لیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل جو ہیں وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، کوئی مشینری کو زنگ لگے وہ کام کی نہیں رہتی، تو تمہاری جو مشینری، مین مشینری جو تمہارا دل ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل چیز انسان کی، فرمایا کہ یہ لوتڑا، فرمایا کہ یہ بگڑے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، یہ درست ہو جائے تو پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب زنگ لگ جائے گا تو سمجھو بگڑ گیا۔ اب بگڑا ہوا جو ہے اس مشینری تو وہ تو فارغ سمجھو، مشینری زنگ آلود ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زنگ ہم نے نہیں لگائے، یہ زنگ ہم نے نہیں لگائے، ما کانوا یکسبون،
یہ تمہارے اپنے کیے کی کھٹی ہے، یہ جو تم زنگ کیے بیٹھے ہو، میں نے تو تمہیں صاف ستھرا دل دیا تھا اور مہربانی فرمائی شروع سے ہی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ یہ حکم دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھی کہ بچہ آتے ہی اذان پڑھو، اقامت پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصلاح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی خصوصی مہربانیاں فرمائی کہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں یہ بھٹک نہ جائے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں فتنہ جو ہے وہ مال ہوگا، تو اس سے بچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے علم، وہ اس سے بھی طاقتور ہے۔ جتنے فتنے دنیا میں ہیں ان سب فتنوں کو توڑنے کی طاقتور چیز وہ اللہ کا کلام۔ مال کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، یا اولاد کا فتنہ ہے، کیسے؟ ناجائز طریقے جو بھی ہیں، مال کا ناجائز طریقہ، عورت ناجائز طریقے سے، یا اولاد کے لیے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے جو اپنائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی، آپ خود اندازہ لگائیں عارف صاحب اس دور میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، دنیا دار لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ، اس کا ذرا تو اسلام ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے گھر میں بیٹھا تھا تو والد جو ہے، والد اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا، بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ابھی، بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ ان عورتوں کا خیال کیا کرو جو بیماری والی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کھلی چھوٹ ہے تجھے، لیکن ذرا یہ خیال کیا کر جو بیماری والی عورتیں ہیں ان سے پرہیز کیا کر، ورنہ تجھے بیماری لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ یعنی یہ فکر تو ہے کہ میرا بچہ کوئی غلط عورت بیمار نہ ہو جائے۔ ایڈ کی بیماریاں جو ہیں، ایڈز جو ہوتا ہے، یہ چلتی پھرتی عورت سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر بھی منع کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے اپنے بچے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران ہوا کہ جب یہ صورتحال بنی پڑی ہے، یہاں تو بڑی کوٹھی ہے، یہیں کینٹ کی بات ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہے، یہاں مشہور لوگ ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ گھر میں لے کر آتا ہے، لیکن اس کے والد نے اسے کہا کہ ہر چلتی پھرتی کو نہ اٹھایا کر۔ تو یہ صورتحال ہے آج مسلمانوں کی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہیں قرآن سے دوری، زنگ دلوں کو لگ گئے ہیں۔ اب قرآن اسے کیا پتا کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا اتارا ہے؟ ایسے غافل کو کیا پتا، ایسے جانور سوچ آدمی کو کیا پتا کہ حضور تو حیا دے کر گئے تھے اور پھر حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے اعلیٰ اور بلندی اور عظمت میں وہ تو ہے، لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور اسی انسان کا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو نے کسب ایسے کیے، تو نے اعمال ایسے کیے جس کی وجہ سے بعض اوقات
کسی کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، کبھی گناہوں میں ملوث ہونے کی، جس طریقے کو، جو طریقہ کار رسول نے روکا ہے اس پر چلنے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے تو گیا۔ اب بتاؤ کون بچائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول جب حفاظت کے لیے نہیں ہوں گے تو کون بچائے گا؟ اللہ رحمت منا و متاعا الی حین، فرمایا کہ میری رحمت سے تم پھر تھوڑا سا بچ جاتے ہو، ورنہ اگر میں چاہوں تو تمہارے اعمال کی نسبت میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں، اور یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں۔ افامن اہل القری، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑنے والا؟ اگر میں چاہوں تو تمہارے اعمال کی وجہ سے پھر میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں، کچھ اللہ کی مخلوق کے لیے کہیں بچ جاتے ہیں، کہیں چھوٹے بچوں کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعضوں کا چھوٹے بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، وہ تو بیچارے معصوم ہیں۔ باقی یہ اپنے آپ کو تو دلیر نہ سمجھ سے مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، میں جو مرضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، میں جس وقت چاہوں، فرمایا کہ دن کو چاہوں پکڑوں، رات کو چاہوں پکڑوں، میں جس وقت چاہوں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ کسب اچھے کرو، اللہ کا حکم ہے، تمہارے کسب اچھے ہوں۔ کسب سے مراد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہوں۔ کوشش کریں کہ زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ہم اچھے کریں، لہذا جب ہم اچھے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی جیسے دنیا میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرتے ہوئے بھی ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے۔ اگر تم فکر میں رہے اس بات پر کہ آخرت کی فکر تمہارے دل میں رہی، موت کی فکر تمہارے دل میں رہی، تو پھر میں دیکھوں گا کہ اس آدمی کے اندر موت فکر تھی یا شغل میلہ ہی تھا، یا فرضی طور پہ تھا چلے ٹھیک ہے جی بس کسی فوتگی میں موت کو یاد کر لیا تو کر لیا۔ نہیں، اپنے آخرت کے سفر میں یہ فکر مند تھا تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں۔ وہ مہربانی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تو اپنی فکر کرے تو میں بھی تیرے اوپر مہربانی کر دوں گا، فکر تو کر، مہربانی میں کروں گا۔ لمغفرۃ من اللہ، تو فرمایا کہ جانے سے پہلے تیرا میرا جو ہے وہ منیوا ہو جائے گا، جانے سے پہلے آپس میں جو ہے وہ منیوا، پھر بات بنے گی۔ لمغفرۃ من اللہ، جب جانے لگے گا تو میں کہوں گا کہ چھوڑو، اب تیرا میرا کیونکہ تعلق بن گیا تھا لہٰذا میں تجھ پر درگزر کرتا ہوں، اور درگزر بھی یہی کروانا ہے۔ جیسے یہاں سے منتقل ہوئے وہاں کچھ نہیں چلنے والا، درگزر آپ جتنا منتیں کریں وہاں نہیں ہوگا، اس لیے طرف میں فکر کر لے، یہیں سے اپنا میرے ساتھ جو ہے تعلق قائم کر لے۔ ورحمتن، اور فرمایا کہ تو کوشش تو کر، ہم یہ تھوڑی ہیں کہ بدلہ لینے والے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اچھا اب تو اس عمر میں آیا ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے، یا پھر یہ بھی نہیں کہیں گے اچھا اب ہر کسی نے چھوڑ دیا میرے پاس آئے ہو، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں ہو دل ہو تیرا، دل منگے تیرا، اللہ صحیح دل نال آ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اصلاحی، وہ مشہور بات ہے وہ بنی اسرائیل کے نوجوان والی، کہ مشہور تھا روزانہ وہ بھی اسی زنا میں ملوث ہوتا تھا ہر رات۔ ہاں کفل، وہ پھر جب مرنے لگا تو پھر اس نے، اب دیکھیں کس حالت میں ہے، ہر کسی، وہ مشہور تھا، پھر کہتے ہوئے دو باتیں جو اللہ سے کہی، اللہ تعالیٰ کو وہ رابطہ کر گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رابطہ ہو گیا اس کا۔ ایک اس نے یہ کہا ہے اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری کوئی بادشاہت میں کوئی تو طاقت آتی ہے تو بڑا بن جائے گا تو پھر دے دے ٹھیک، اگر مجھے معاف کرنے میں تیری طاقت میں کوئی کمزوری نہیں آتی تو پھر مہربانی کر چا، آج دیکھ میں اکیلا پڑا ہوں، یہ دیکھ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، سب بکا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مغفرتن، جب جاتے جاتے، کیونکہ وقت یہی ہے نا، اللہ کو منانے کا وقت یہ ہے، کیونکہ ابھی آنکھ نے کچھ دیکھا نہیں،
آنکھ تو موت کے بعد صحیح کھلتی ہے نا پھر، تو اس سے پہلے پہلے کیونکہ دیکھا نہیں تھا، تو اس نے جب یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمغفرۃ من اللہ، ہم نے مغفرت بھی کی اور رحمت یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جنازہ ہی پڑھوا دیا۔ تو پھر ہم نے کہا خیر مما یجمعون، چلو جاتے جاتے اچھا جمع کر گیا ہے، اچھی چیز جمع کر کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، چلنا تو سب نے ہے لیکن فکر ضروری ہے، فکر کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، فکر ہوگی تو پھر صورتحال ہوگی۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی کیا صورتحال ہے۔ خیر کے کلمات کہیں گھر میں، خیر کی، بچہ جب غلطی کرے تو ضرور اسے خبردار کریں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں چلاکیاں خود سکھا رہے ہوتے ہیں، اب جس کا واقعہ آپ نے سنا، کیا صورتحال ہوگی، کیا ہوگا انجام، کیا ہوگا آخری انجام، کیا ہوگا، دل کیسے مر چکے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں، دلوں میں ویرانیاں ہیں۔ یہی ہوتا ہے فرق دین کے ساتھ تعلق والا اور نہیں والا۔ حضرت جو بیان کر رہے تھے اپنے بیٹے کے جنازے پر، بیان کرتے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے صدمہ تو بہت بڑا ہے، بڑی بات ہے، لیکن یہ دین نے، یہ اللہ کے دین نے اسے جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے کندھا دیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کھلے عام کے دیکھو چلنا سے جاننا تو سب نے ہے، لیکن یہ ہے کہ جانے سے پہلے فکر یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ یہ حضرت کے الفاظ، خلاصہ یہی تھا حضرت کے بیان کا جو تھا وہ یہی تھا، خلاصہ یہی تھا کہ سفر تو یہ شروع ہونے والا ہے، فکر کر لو اس سفر کی بس۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا